کے والا کی بات شروع ہوگی، غور سے سنیں اور اپنے بچوں کو خاموش بٹائیں، اور اپنے بچوں کو اگر رو رہے ہیں تو گھر والوں کو بلا کر کسی طرح سے باہر پہنچا دیں۔ بڑے اطمینان اور سکون سے بات کو سننے کی فکر کریں۔ گزارش ہے کہ آپ حضرات اس پر عمل کریں گے۔ حضرت والا کی بات شروع ہو رہی ہے، غور سے سننے کی فکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ وقال عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، بالخصوص پردہ نشین خواتین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آپ کر لیجیے، آپ کر لیجیے۔ وقت کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے بہت کم وقت ہمارے پاس ہے، لیکن عنوان بہت گہرا اور اہم ہے۔ مجھے آج کے جلسے کے ذمہ داروں نے جس عنوان کو دیا، میں بہت خوش ہوا۔ اس عنوان پر بات کرنا اس وقت کی ضرورت بھی ہے، اور اس پر قائم اور دائم اور ثابت قدم رہنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، خاموشی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ پورے ادب کے ساتھ سنیں۔ اور میں عام طور پر ہر جگہ تقریباً یہ کہتا ہوں، مردوں میں بات کرنے سے زیادہ مجھے پریشانی عورتوں میں بات کرنے میں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ پردہ ہوتا ہے، اور پردے کا فائدہ جتنا عورتیں اٹھا لیتی ہے، چلو بھئی بولنے والے سامنے نہیں ہیں، ہمیں بات کرے آپس میں تو کون دیکھتے۔
اب ہماری تقریر یہاں چلتی ہے تو ان کا بیان وہاں چلتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عورتوں کا خاموش رہنا بہت بڑا مسئلہ ہے. میرے نزدیک تو عورتوں کا خاموش رہنا کرامت ہے. مردوں کے کرامت کے اظہار کے لیے ہوا میں اڑنا، پانی میں مصلی بچھا کر نماز پڑھنا اور بھی طریقے ہیں. عورتیں اگر چاہیں اپنا کرامت دکھانا بہت آسان طریقہ ہے. آدھا گھنٹہ خاموش بیٹھ گئی وہی اس کی کرامت ہے. اللہ کرے کہ ایسی عورتیں عقل کوٹ میں ہوں. یہاں زور سے جو مردوں کی آمین کی آواز آ رہی ہے، ان کا آمین کہنا خود بتا رہا ہے کہ ایسی عورتیں یہاں نہیں ہیں. غرض میری مائیں، جو درد میں مردوں میں رکھتا ہوں وہ آج تمہارے سامنے رکھتا ہوں کہ اس وقت ساری دنیا کے حالات بہت خراب ہیں. یہ بند کر دیجیے. اور ساری دنیا میں ایک اسلام کو چھوڑ کر جتنی قومیں ہیں سب کے سب اسلام کے خلاف متفق ہو چکے ہیں. اور میدان میں تنہا مسلمان ہے. اور مسلمان کا اس ساری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اتنی دشمنی کے باوجود الحمدللہ اسلام زندہ و سلامت ہے. اگر یہی دشمنی دوسری قوم والے تمام کے تمام مل کر کسی دوسرے مذہب کے ساتھ کرتے، آج اس مذہب کا نام تاریخ سے مٹ جاتا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ میری مائیں، میری بہنیں، میری بچیاں جتنے بھی بیٹھی ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ میرے اس پیغام کو، اس درد کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں. اور میں یہ بات بڑی کس لیے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، 5-10 منٹ میں وہ بھی بتا دوں گا. تنہا ہے میدان میں اسلام اور مسلمان، اور اسلام کے ساتھ اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا. اور اس بات کو ساری دنیا مان چکی ہے کہ ہماری طاقتیں جہاں ختم ہوتی ہے وہاں اسلام شروع ہوتا ہے. اب تک یہود و نصارہ کو، دشمنان اسلام کو اس بات کا یقین تھا کہ نہیں تھا اپنی جگہ پر، لیکن فلسطین نے اس کا جواب دے کر سمجھا دیا کہ تم کچھ بھی کرو، جب ایک فلسطین مٹا نہ سکے تو اسلام کا مٹا ہو گیا. ایک فلسطین دنیا کے نقشے میں ایک نقطے کے برابر ہے بس. میں بہت اہم اور بڑی گہری باتیں میری مائیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ کو میں یہ ہوم ورک دے رہا ہوں. تمہارا بھائی، تمہارا باپ، تمہارا بیٹا بن کر کہ تم یہ باتیں غور سے سن کر اپنے گود میں بیٹھانے والے بچوں کو، بیٹھنے والے بچوں کو بتاؤ، تاکہ ابھی سے ان کے دل دماغ کے اندر اسلام مضبوط ہو جائے.
20-25 दिन पहले इसराइल में एक ज़बरदस्त मीटिंग हुई है। इज़राइल नहीं, इसराइल। इसराइल मुल्क का नाम, इज़राइल, अरे बोलो भाई, फरिश्ते का नाम। लोग इसराइल को भी इज़राइल बोलना शुरू कर दिए। नाम तक मुसलमानों को पुकारना नहीं आता। इज़राइल हमारे, इसराइल हमारा नहीं। अक्कलकोट वालों को इज़राइल मालूम? आते अक्कलकोट को इज़राइल? अरे आते नहीं आते? नहीं आते क्या तो बोलो, मैं भी अक्कलकोट कुछ आ जाता हूँ। इज़राइल तो मुक़द्दस फरिश्ते का नाम है। बल्कि उनका काम क्या मालूम? लोगों को मौत के घाट उतारना नहीं है, अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह से मिलाना है। समझ में आई बात है? कभी हज़रत इज़राइल के उन्वान पर ही एक मरतबा आता हूँ, लेकिन तन्हा मईद बोल को, मईद बेट को मईद बयान करना, सुनने वाला कौन भी नहीं रहेगा। उनको डर का मौलाना के बयान में इज़राइल के उन्वान में इज़राइल भी आ जाते हैं कि बोल कर। इसराइल 20-25 दिन पहले मीटिंग होकर यहूदी मज़हब का जो बहुत बड़ा आलिम होता है, जो पूरे मज़हब को संभालता हुआ चलता है, ईसाइयों में भी एक बड़ा आलिम होता है जिसे पोप कहते हैं, यहूदियों में पूरे उलमा का एक बड़ा आलिम जो होता है उसे हब कहते हैं, और मुसलमानों में पूरे उलमा का कोई एक बड़ा आलिम नहीं होता, क्योंकि हर आलिम नबी का वारिस होता है। तो नहीं बात है। उसने बिठाकर मीटिंग करके इस दर्द को रखा, सारी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हमारे पास है। हमारे सामने तो अमेरिका भी झुकता है, हथियारात भी हम ही से खरीदता है। इतनी बड़ी ताकत के हम लोग मालिक होकर 8-9 महीने का अरसा गुजर चुका, एक फ़लस्तीन को हम लोग काबू न कर सके। राज क्या है? तो उन्हीं में का ये कालिम उठ कर कहता है, वक्त को बर्बाद मत कीजिए। जवाब देता हूँ कि हमारी ताकतें नाकाम होने का राज फ़लस्तीन के पास हथियारात नहीं है, लेकिन इस्लाम है। इस्लाम कभी दबेगा नहीं, इस्लाम कभी मिटेगा नहीं, इस्लाम को कोई दबाएगा नहीं, इस्लाम को कभी कोई मिटाएगा नहीं। हाँ, ऐसा भी नहीं कि इस्लाम ख़त्म नहीं होगा, इस्लाम ख़त्म होगा। ऐसा नहीं कि इस्लाम कभी ख़त्म नहीं होगा, इस्लाम दुनिया से ख़त्म होगा और सबसे पहले इस्लाम ही ख़त्म होगा। उलमा जानते हैं, कसीर तादाद में मेरे सामने बैठे हैं, मैं पूरे दलील के साथ बात करूं कि ऐसा नहीं कि इस्लाम ख़त्म नहीं होगा। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में सबसे पहले दुनिया रुए ज़मीन में इस्लाम ही ख़त्म होगा, और जब इस्लाम ख़त्म होगा तो दुनिया बाकी नहीं होगी, अल्लाह उसी वक्त क़यामत क़ाइम कर देंगे। लेकिन अब इस्लाम नहीं मिटेगा, कोशिशें जारी हैं। और एक इस्लाम की खूबी भी है मेरी आपा, मेरी बहन, इसे जितना दबाएंगे ये उतना उभरेगा। गेंद के मानी, आहिस्ता डालो उछाल आहिस्ता, जोर से डालो उछाल जोर से। इस्लाम के साथ कम छेड़ो, इस्लाम कम उभरेगा। इस्लाम के साथ जितना छेड़खानी होगी इंशाअल्लाह ताला इस्लाम उतना ही उभरेगा। तुम जितना तराशोगे ये
और सिवा होगा। यहाँ बेशक बोल रहे हैं, यहाँ समझ में आ रहा है। औरतों को शेर शायरी से ताल्लुक़ है क्या? उनको तो सिर्फ गाने समझ में आते, मौलवी साहब के अशार कहाँ समझ में आते। अभी कल जुमा ही बोला मैं, पार्लियामेंट भी अब मुशायरा खाना हो गया है। सही बात। इमरान परतागढ़ी साहब अशार ही अशार पढ़ रहे हैं, मोदी साहब सो रहे ठीक है, तो समझ में नहीं आ रहा है ना। अशार से भी ताल्लुक़ रखो। 10-10 घंटे के तकरीर का मगज़ होता है एक एक मिसरे में। बहुत कीमती शेर मेरी आपा, मेरी बहन, मेरी बच्चियां तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। तो मैं, हमारी बच्चियां कॉलेज में पढ़ने वाली, अल्लाह तबारक व तआला नेक तौफीक अता फरमाए। मैं तो बिल्कुल माहौल में उतरा हुआ हूँ और बाकायदा मेरे पास ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं, हमारी बच्चियों को हमदों से ताल्लुक़ नहीं, हमारी बच्चियों को नातों से ताल्लुक़ नहीं, हमारी बच्चियों को अच्छे अच्छे कसीदों से ताल्लुक़ नहीं, अच्छे अच्छे अशार से ताल्लुक़ नहीं। हमारी बच्चियों का व्हाट्सएप अगर उठा कर देखेंगे, फेसबुक उठा कर देखेंगे, इंस्टाग्राम उठा कर ये जो नामा बोल रहा हूँ ना, कभी औलिया के नामा नहीं है, वरना तुम्हें समझ जाएंगे। हज़रत मौलाना व्हाट्सएप साहब रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत मौलाना फेसबुक साहब रहमतुल्लाहि अलैह, वलिया नहीं है। तुम्हारे पास रहने वाले तुम्हारी इज़्ज़त और आबरू से लेकर तुम्हारे ईमान तक ख़राब करने वाली चीज़ें। इसराइल, नसारा, यहूद घरों तक पहुंचकर काम करने का एक तरीका इख्तियार किया है। वो घरों में घुसकर काम करना चाहते थे, और भला कोई गैर आ जाए तो उतना घुसा कर कौन रख सकता है। उन्होंने एक लाही अमल तैयार किया, एक मिशनरी तैयार की। व्हाट्सएप नहीं, यहूद और नसारा की मिशन है वो। फेसबुक एक ऐप नहीं है वो, यहूद और नसारा का एक मिशन है वो। इंस्टाग्राम एक ऐप नहीं है, बल्कि उन लोगों की एक साजिश है जो हमारे घरों तक पहुंच चुकी है, हमारे जेबों तक पहुंच चुकी है, हमारे दस्तरों तक पहुंच चुकी है, हमारे बिस्तरों तक पहुंच चुकी है। अल्लाह इससे हिफाजत फरमाए, उम्मत की एक एक बेटी की हिफाजत फरमाए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम अगर उठाकर देखेंगे तो फिर इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं कि 100% गलत हैं, अच्छी चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ों को दाखिल करने का मकसद क्या है? हर एक आदमी के हाथ में अपने मिशन को पहुंचाना है। अच्छी चीज़ें सिर्फ 5 से 10% हैं और ख़राब चीज़ें 90 से 95% हैं। अब उठाकर हमारी बच्चियों के व्हाट्सएप को उठाकर देखेंगे और फेसबुक को उठाकर देखेंगे, इंस्टाग्राम को उठाकर देखेंगे, टेलीग्राम को उठाकर देखेंगे, खाली इश्किया अशार, खाली इश्किया अशार, खाली इश्किया अशार। मैं तो बेंगलोर में रहने वाला हूँ, मेरे पास फैसले आते हैं। अभी करीब में 1-1.5 महीना पहले एक नौजवान अपनी बीवी का मोबाइल जब्त करके लेकर मेरे पास आया। हजरत, मैंने अपने आंखों से नहीं देखा कि मेरी बीवी के ताल्लुकात किसी और से हैं, लेकिन उसके मोबाइल के अशआर बता रहे हैं चक्कर कहीं और चल रहा है। मैं बड़ी गहराई में चले जाऊंगा मेरी माएँ और बहनें, बच्चियां। मेरे पास वक्त कम है आपसे बात करने का, मैं मुकद्दमे में अटका हुआ हूँ। अगर तुम अल्लाह की नेक बनना चाहती है तो मैं ये नहीं कहता कि तुम रोज़ तहज्जुद पढ़ो। तुम अल्लाह की नेक बनना चाहती है, मैं ये नहीं कहता कि रोज़ाना एक पूरा कुरान पाक मुकम्मल करो। मैं ये नहीं कहना चाहता आपको कि तुम नबी पाक की आशिका बनना चाहती है, रोज़ाना 1,00,000 मरतबा दरूद पढ़ो। अम्मा आयशा की सच्ची बेटी बनना चाहती है, सैयदा फातिमा की बेहतरीन बेटी बनना चाहती है, तो तुम 1000 रकात नमाज पढ़ो, 2000 रकात नमाज पढ़ो। ये कहना नहीं चाहता। इससे आसान अमल शायद कि आप कभी सुनी होंगी। इस दौर में तुम अल्लाह की बंदी, नबी की आशिका, आयशा की बेटी, फातिमा की बेटी, इस्लाम की बेटी अगर बनना चाहती है और वली बनना चाहती है तो अपनी ज़िंदगी को मोबाइल से बचाओ। आज अगर अपनी ज़िंदगी को मोबाइल से बचाओगे, कल का सूरज तुम्हारी विलायत का पैगाम लेकर तुलू होगा।
آج اگر تم اپنی زندگی کو موبائل سے بچاؤ گی تو کل کا سورج تمہاری ولایت کا پیغام لے کر بنے گا۔ بلکہ مجھے خدا کی ذات سے امید ہے، یہ الفاظ نہیں، یہ تقریر نہیں، میں تو تمہارے سے محبت بھری باتیں عرض کر رہا ہوں، درد بھری باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اگر تم صدق دل کے ساتھ موبائل سے اتنا ہی رشتہ رکھو جتنا تمہاری ضرورت ہے، اس کے بعد اس سے تم اپنا رشتہ کاٹو گی تو مجھے امید ہے اسی رات شاید ہو سکے سیدہ عائشہ کی خواب میں زیارت ہو جائے، سیدہ فاطمہ کا دیدار ہو جائے تم کو۔ تمہارے تقوی کے لیے رکاوٹ امریکہ نہیں ہے، تمہارے تقوی کے لیے رکاوٹ اسرائیل نہیں ہے، تمہارے تقوی کے لیے رکاوٹ باہر کا ماحول نہیں ہے۔ باہر کا ماحول کس زمانے میں خراب نہیں تھا؟ باہر کا ماحول اگر اچھا تھا تو صرف اور صرف میرے نبی کے زمانے میں اچھا تھا۔ آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، بعد کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، بعد کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ یہ تین زمانوں سے پہلے نہ زمانہ اچھا تھا نہ یہ تین زمانوں کے بعد زمانہ اچھا ہے۔ اب ایک ہی زمانہ اچھا آنے والا ہے، وہ حضرت مہدی و عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے جس کی بشارت نبی نے دی ہے۔ اتنا اچھا زمانہ آئے گا، برکتوں سے لبریز، رحمتوں سے لبریز ایسا زمانہ آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ آ کر کام دعوت و تبلیغ کا مکمل کر کے سارے عالم میں امن قائم کریں گے، اللہ ایسی رحمتوں اور برکتوں کو نازل کریں گے، ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ زمانہ تو ہر زمانے میں خراب تھا، زمانہ ہر زمانے میں خراب تھا۔ میں تو مولانا مجھے اجازت دیجیے، علماء بیٹھے ہیں، میں تو پورے جذبے کے ساتھ کہتا ہوں ماحول اچھا ہو منزل تک پہنچنا کمال نہیں، ماحول خراب ہو بچ کر منزل تک پہنچنے والا ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار۔ اب اشعار بھی پڑھنا، ترجمہ بھی کرنا، سمجھانا، ذرا شارٹ کٹ بائی پاس میں چل جاتا ہوں، ہائی وے میں چل جاتا ہوں، وقت نہیں ہے کیونکہ ایک اہم پیغام ان تمام باتوں کا مجھے آپ کے سامنے دینا ہے۔ اگر مجھے اتنی تعداد میں عورتیں میری مائیں اور بہنیں عکل کوٹ کی آنے کا علم ہوتا تو میں ظہر کے بعد جو آرام کیا وہ بھی قربانی دے کر آ جاتا۔ اظہر صاحب آپ بھی نہیں بتائے مجھے، 3:30 کے بجائے 2:30 بجے سے ہو جانا تھا، جب 4:30 کو بات ختم کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اب ٹریٹمنٹ 1-2 ٹیبلٹ سے نہیں ہوگا، ایک زبردست آپریشن کی ضرورت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ 1-2 ٹیبلٹ 1-2 انجیکشن سے ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا، ایک زبردست کس کی ضرورت ہے؟ آپریشن کی ضرورت ہے۔ آدھا پونا گھنٹہ دستر کا حق ادا نہیں ہوتا تو جلسے کا حق ادا کیا ہوگا؟ پھر بھی چلو اللہ برکت دے دے۔ ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ ماحول تو خراب ہے، ماحول خراب ہے، ماحول کو کچھ نہ کہو، کبھی ماحول اچھا نہیں تھا، لیکن تم اپنے حد کے ماحول کو پاک کر لو، اپنے حد کے ماحول کو پاک کر لو۔ میری مائیں اور بہنیں، تم اپنے آپ کو اللہ کی بندی بنانا چاہتی ہو، نبی کی عاشقہ بننا چاہتی ہو، عائشہ کی بیٹی بننا چاہتی ہو، سیدہ فاطمہ کی لال بننا چاہتی ہو، اسلام کی بیٹی بننا چاہتی ہو، تو اس دور میں تم کو آسان عمل کیا ہے کہ بڑی بڑی اور لمبی لمبی نمازیں نہیں،
5 वक्त ही की नमाज़ पढ़ो, हफ्ते महीने में 1 मरतबा ही तहज्जुद पढ़ो, हराम से बच जाओ, कुरान पाक की मुख्तसर सूरतें या पाव पाव आधा आधा पारा रोज़ाना की तरतीब ही रखो, इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ तेदाद और गिनती के मुताबिक ही करो। लेकिन एक अमल क्या, मोबाइल से अपनी ज़िंदगी को तुम जितना बचाओगी, तुम्हारे माहौल को गंदा करने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारा माहौल पाक। आज देखने में आता है अक्कलकोट का क्या हाल है मालूम नहीं, कि छोटी छोटी बच्चियों के हाथ में लाखों के मोबाइल हैं। खिदमतों के वजीफ़े मोबाइल के ज़रिए से दिए जा रहे हैं। एक ज़माना एनिवर्सरी में मियाँ बीवी एक दूसरे को तोहफ़ा देते तो कम से कम सोना चांदी रुपया कपड़े शॉपिंग वगैरह कर। एनिवर्सरी का तो मालूम अक्कलकोट में नहीं मालूम कि किसकी भी शादी नहीं होती क्या यहाँ? करना तो नहीं है लेकिन करते हैं लोग अपनी जगह पर एनिवर्सरी, तब भी वो एक मोहब्बत। चलो भी क्या होना, तुम्हें जेवर दिलाओ, ये दिलाओ। अब नहीं, एनिवर्सरी में क्या होना का तो सबसे पहले उसके ज़ुबान से निकलता सोच क्या, ये मोबाइल में हैंगिंग प्रॉब्लम है, आप एक अच्छा एंड्रॉइड बेहतरीन मोबाइल, तू हैंग होगी है, मोबाइल पर इल्ज़ाम लगाती है। तेरे कामा हैंग हो गए, तेरी नमाज हैंग हो गई है, तेरा पर्दा हैंग हो गया है, तेरी अच्छी जुबान हैंग हो गई है, तेरी निगाह हैंग हो गई है, तो इल्ज़ाम मोबाइल पर लगाती है। अल्लाह अकबर। कौन की गुड़गे को मारा तो हम क्या फुटे कहते हैं, मारा तो घुटने को फुटे सो आंखें। ऐसा नहीं आपा, तेरा सिस्टम अच्छा होना, तेरा सिस्टम अच्छा होना, तेरे अदब का सिस्टम अच्छा हो, तेरे अखलाक का सिस्टम अच्छा हो, तेरी खिदमत का सिस्टम अच्छा हो, तेरे पर्दे का सिस्टम अच्छा हो, तू घर की राबिया बन जा, तू घर की आयशा बन जा, तू घर की फातिमा बन जा। हालात बहुत ख़राब हैं, हालात बेहद ख़राब हैं। बाहर तुम निकलती नहीं, निकलने वालों को बाहर के हालात नज़र आते नहीं। हम लोग बाहर रहते हैं, हमें नज़र आते हैं। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ हालात देखने का मौका हमको अता फरमाया है। ऐसे हालात में मैं अब असल बात तुम्हारे सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ, तुम्हारा नेक बनना मर्दों के नेक बनने से ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरी बात को आप आवाज़ के ज़रिए से नहीं, तहरीर के ज़रिए से भी पूछोगी तो मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि हालात को संवारने और इस्लाम के अहकामात और शरीयत को बचाने के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, हमारे नबी की अमानत की हिफाजत के लिए मर्दों से ज़्यादा औरतों का बदलना बेहद ज़रूरी है। अब क्यों, अगर ये सवाल आता है उसका जवाब देता हूँ मेरी माँ और बहनें। सुनो, औरत जब बदलती है ना, खुदा की कसम अल्लाह ताला अच्छे हालात के दरवाज़े खोल देते हैं। फिर इसके अंदर एक क्यों पैदा होता है, वो क्यों, जब औरत बदलती है अल्लाह तबारक व तआला उसके पेट से जिन बच्चों को पैदा करते हैं उनमें से कोई हसन ज़माना होता है, ज़माने का हुसैन होता है। उसके पेट से पैदा होने वाला बच्चा खालिद बिन वलीद बन जाता है अपने ज़माने का, सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाता है अपने ज़माने का, टीपू सुल्तान शहीद बन जाता है अपने ज़माने का। जब औरत नेक बन जाती है तो फिर उसके पेट से पैदा होने वाला बच्चा ज़माने का अबू हनीफ़ा बन जाता है, ज़माने का शाफ़िई बन जाता है। उसके पेट से पैदा होने वाला बच्चा ज़माने का कासिम नानोतवी बन जाता है, बायज़ीद बुस्तामी बन जाता है, सुफियान सौरी बन जाता है, अल्लाह अकबर, फरीदुद्दीन शकरगंज बन जाता है, अल्लाह अकबर, मुख्तार काकी बन जाता है। मैं तकरीबन 200 से ज़्यादा नाम याद करके रखा हूँ जिनकी विलायत के पीछे अल्लाह के फ़ज़ल और नबी की निस्बत के बाद उनके माओं के तक़वे का राज है। आज कहाँ है, कहाँ है?
کہاں ہے؟ اسی لیے دشمنوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اسلام کو ماننے والے جو انسان ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، علماء یہاں بیٹھے ہیں، پھر بات آئے گی کہ نہیں آئے گی، آپ حضرات بھی توجہ کے ساتھ سنیں۔ دو قسمیں ہیں، ایک مرد ایک عورت۔ دشمنوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے عورتوں پر محنت کرو، اور عورتوں کی محنت کیسی؟ عقیدے سے لے کر اعمال تک، اعمال سے لے کر شرم اور حیا تک، پہلے ان کو خراب کرو۔ توجہ چاہتا ہوں حضرت قبلہ، توجہ چاہتا ہوں، آپ بزرگوں کی دعاؤں کی مجھے ضرورت ہے۔ دشمن، میرے پاس پورا ریکارڈ ہے میرے پاس، یہ کیسے کیسے جملے اللہ تعالیٰ ان کے زبان سے نکال رہے ہیں۔ سادہ سیدھا انسان پڑھتا ہے تو ڈر ہوتا ہے، پڑھا لکھا آدمی پڑھتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ دشمنوں نے کہا اپنی جماعتوں میں، اپنی میٹنگوں میں، ارے اس قوم کے گنہگاروں کو ہم دبا نہیں سکتے، اس قوم کے گنہگاروں کو ہم دبا نہیں سکتے، تو اس قوم کے نیکوکاروں کو کہاں دبا سکتے ہیں؟ اس قوم کے بچوں سے ہمارا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے، اس قوم کے جوانوں سے ہمارا مقابلہ کیا ہوگا؟ اتنا ماحول خراب کرو اور اتنے عقیدے خراب کرو، ان کے اعمال کے پیچھے ہماری مشنریوں کو لا کر اتنے داخل کرو، فیشن، حسن، زیب و زینت کے نام پر ان کے سامنے ہماری بے حیائی اور بے پردگی کو اتنی داخل کرو کہ اس کے بعد کبھی اس قوم میں حسین جیسا بچہ پیدا نہ ہو، حسن جیسا بچہ پیدا نہ ہو، صلاح الدین ایوبی جیسا بچہ پیدا نہ ہو۔ اب ایک سوال آپا تو کر سکتی ہے، کلکوٹ کی عورتیں پڑھی لکھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارے یہ نہیں پڑھی، نہیں پڑھو، پہلے دین پڑھو، اس کے بعد آپ جو پڑھنا ہے وہ پڑھو۔ SLC پڑھنا ہے، PUC پڑھنا ہے، فرسٹ ایئر پڑھنا ہے، سیکنڈ ایئر پڑھنا ہے، MBA پڑھنا ہے، BA پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے پڑھو، لیکن پہلے دین پڑھو۔ سمجھ میں یہ بات ہے؟ دین کے بغیر دنیا کا علم، پڑھی لکھی آپ ایک سوال کر سکتی ہیں، کیا حضرت ہمیں خراب ہو گئے تو بچے خراب؟ تمہیں الزام لگا رہی ہیں حضرت، میری اردو سمجھتے ہیں یہاں پر؟ نہیں، پیور اردو میں بات کروں، سمجھ رہے ہیں؟ پیور اردو میں بھی بات کرتا ہوں الحمدللہ، سمجھتے نہیں سمجھتے؟ ارے عورتوں کی طرف سے تمہیں فرض کفایہ بنو، منڈی ہلاؤ، اب میں کہاں ان کو منڈی ہلاؤ بولوں؟ سمجھتے نہیں سمجھتے؟ ہاں، اب عورتیں پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت بچے پیدا ہونے کے لیے ہمیں کیسے ذمہ دار؟ مرد ہی تو ذمہ دار ہیں، خون ان کا ہے، خطرہ ان کا ہے، ہمیں تو خدمت گزار ہیں، رکھ کر دیتے ہیں، خون ان کا ہے، مشقت ہم اٹھاتے ہیں، اور اب پورا الزام آپ ہمارے اوپر ڈالتے ہیں۔ سوال تو صحیح ہے آپا، میرا جواب انشاءاللہ تعالیٰ تیرے سوال کو تسلی بخشے گا۔ ایک مثال کے ساتھ میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارا گھر کا مرد، شوہر، باپ، بھائی، کوئی بھی ہو، دودھ لے کر آیا، دودھ معلوم؟ ارے دودھ پیکٹ میں دودھ لے کر آیا، لا کر دیا، صبح دودھ، ہمارے بنگلور میں صبح دودھ آتا ہے، یہاں پر صبح ہی آتا ہے، سمجھ میں یہی بات ہے، دودھ لا کر دیتا ہے۔ اب دودھ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، فار ایگزامپل اب اس دودھ کو حفاظت کے لیے رکھتے کہاں؟
ہے اکلکوٹ میں فریج ہے؟ ارے واہ 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 واہ، جتنی بد دعا فریجوں کو غریبوں کی لگی ہے اتنی تو فرعون کو بھی نہیں لگی ہے۔ نہیں، اب حفاظت کے لیے دودھ کو کہاں رکھتے ہیں؟ فریج میں رکھتے ہیں۔ اب فریج میں بھی فریزر میں رکھتے ہیں۔ فریزر میں رکھتے ہیں، اور جب تک فریج صحیح ہو، فریج کا فریزر صحیح ہو، کرنٹ برابر پاس ہوتا ہو، 1 گھنٹہ ہی نہیں 1 مہینہ بھی اس میں اگر دودھ رکھیں گے خراب ہوگا؟ دودھ نہیں ہوگا۔ ضرورت ہی پیش نہیں آئی، کوئی مہمان بھی نہیں آیا، اور آج کے زمانے میں آتا بھی نہیں، کی تو پوری خیریت موبائل میں پوچھ لیتے ہم لوگ ہیں، پوری خیریت ہم لوگ کیا کرتے؟ موبائل میں پوچھو کیسے ہی آپا خالہ کیسے؟ اچھی ہوں، تمہیں کیسے ہی؟ اچھے ہی، یاد آئے بول کر فون کر لی، اچھا منجے بھی تمہیں یاد آلے کرتے، کرنا بول کر تھی تمہیں کر ڈالے، اچھا دیکھنا دیکھنا بول کو دل چاہ رہا ہے تو فوراً آ جاؤ، بولتے نہیں ویڈیو کال کرو۔ چل رہا نہیں چل رہا ہے؟ دیکھنا بول کر آنکھیں تڑپ پڑی، اب تو میتوں کا دیدار بھی ویڈیو کال میں ہو رہا ہے۔ اب تو میتوں کا دیدار بھی ویڈیو کال میں ہو رہا ہے۔ میں جب انشاءاللہ ملک کا پی ایم بنوں گا سب سے پہلے انٹرنیٹ ختم کر دوں گا۔ دیکھو کون بھی آمین نہیں بول رہی، کی کہتے ہو سب کو ڈر ہے، انہیں بنیا تو کرتا۔ انشاءاللہ ہم نہ صحیح وقت آئے گا اس ملک کو سنبھالنے والا پھر سے اورنگزیب کا کوئی وارث پیدا ہوگا، ضرور پیدا ہوگا۔ یہ ملک اتنا بڑا مہان ملک کیا چائے والوں سے چلے گا؟ یہ ٹوپی اور ڈبٹے والوں سے چلے گا؟ یہ سمجھ میں آئی بات ہے؟ مہمان آتا چ نہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر کے اندر مہمان آتا ہے سمجھو کہ اس گھر پر اللہ کی نظر زیادہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم لوگ بلاتے بھی نہیں، ہم لوگ جاتے بھی نہیں۔ اتنے گھروں میں دوریاں ہیں میری مائیں اور بہنیں، ہم لوگ تو جنگل کے جانور بننا تھا، انسان بن گئے۔ گھروں میں صرف صوفے، ڈریسنگ ٹیبل اور دوسرے تمام چیزاں ہی، گھر میں نہ اتحاد ہے، نہ اتفاق ہے، نہ پیار ہے، نہ محبت ہے۔ ایک زمانہ گھروں میں شادیوں کا عام دنوں میں ماحول ہوتا تھا، اب تو شادیوں کے ایام میں بھی گھر اجڑے اجڑے نظر آتے ہیں، میتوں کے ماحول میں بھی گھر اجڑے اجڑے معلوم ہوتے ہیں۔ میت کی خبر سن کر آتے ہیں، جنازہ اٹھتے ہی سب تعزیت ادا کر کے چلے جاتے ہیں۔ میت جس دن اٹھتی ہے، جنازہ جس دن ہوتا ہے، اسی دن 2-3 گھنٹے کے بعد پورا گھر نارمل ہو جاتا ہے۔ دوریاں اس دور ترقی کے انداز نرالے ہیں، اس دور ترقی کے انداز نرالے ہیں، سڑکوں پہ اجالا ہے، قلبوں میں اندھیرا ہے، سڑکوں پہ اجالا ہے، قلبوں میں اندھیرا ہے۔ دل ویران ہو گئے، اندھیرے ہو گئے، مہمان آتا نہیں، اب دودھ 1 مہینے تک استعمال ہی نہیں ہوا،
چاہ کی ضرورت و چاہت بھی نہیں ہوئی. اور جب فریزر سے دودھ کی پاکٹ نکالیں گے دودھ سلامت رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ حالانکہ دودھ 1 مہینہ رہنے والی چیز نہیں ہے. دودھ 1 مہینہ رہنے والی چیز نہیں ہے. 1 دن بھی سلامت رہنے والی چیز نہیں ہے. میں بھی کیا آسمان سے آیا؟ میں بھی گھر کے ماحول سے نہ ہوں. ایک زمانے میں برابر بولتے تھے رات کو سوتے وقت باقی دودھ کو گرم کر کو سوما دودھ بولتے تھے. گرم کر کو سوما دودھ بولتے تھے. دودھ کو بار بار گرم کر کے رکھتے تھے اور دودھ کا برتن بالکل صاف ہونا چاہیے. 1 قطرہ گندی چیز بھی پورے دودھ کو غارت کر کے رکھ دیتا ہے. دودھ سلامت رہنے والی چیز نہیں ہے، استعمال کر لینا. اب فریج کے اندر 1 مہینہ سلامت کیسے دودھ؟ 1 مہینہ دودھ کیسے سلامت؟ فریج اچھا ہے، کرنٹ پاس ہو رہا ہے تو اس لیے دودھ سلامت ہے. بالکل اسی طریقے سے میری آپا اچھی اولاد پیدا ہونے کا راز خون کا خطرہ نہیں، تیرا پیٹ ہے. تو اچھی ہو، تیرے اندر تقویٰ ہو، تیرے اندر پردہ ہو، تیرے اندر تلاوت ہو، تیرے اندر ادب ہو، تیرے اندر شرم ہو، انشاءاللہ تعالی یہ 9 مہینے جو پیٹ میں خطرہ رہتا ہے جس کو بناتا اللہ تبارک و تعالی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ فی ظلمات ثلاث، قرآن میں ہے نہیں، بچہ بننے کی جو تھیلی ہے اس تھیلی کو قرآن نے کیا کہا؟ فی ظلمات ثلاث. اسی کا نام ہے فریزر. اسی کا نام کیا ہے؟ فریزر. وہاں رکھ کر بناتا ہے. جب ماں کا سسٹم سلامت رہتا ہے 9 مہینے تک بچہ جب اندر بن جاتا ہے تو پھر باہر نکل کر کوئی ماحول بچے کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. میری مائیں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس پرفتن دور میں چاروں طرف حملے ہو رہے ہیں اور حملوں کے شکلیں میں تمہارے سامنے بتانے کا وقت نہیں رکھتا. پکے پہلے مسلمان بن جاؤ، لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رہو، محمد الرسول اللہ پر ثابت قدم رہو. آج کیا کہیں، ہمارا کلمہ آج تک محفوظ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پر مداخلت ہوتی ہے، قبول مسلمان کر لیتا ہے. محمد الرسول اللہ پر مداخلت ہوتی ہے، مسلمان قبول کر لیتا ہے. یہاں تک کہ عورتیں بھی اس سازش میں مبتلا ہیں. میں ہندوستان کے تقریباً تمام تر ریاستوں کا دورہ کرتا ہوں، جہاں عقیدوں کے بدلنے میں مردوں کی بات آتی ہے وہاں عورتوں کی بات بھی آتی ہے، بلکہ دشمن نے سب سے زیادہ عورتوں کے عقیدے بدلنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک ہی سسٹم ایسا ہے، یہ سسٹم اگر یہاں خراب ہو جائے تو اس کے ماحول میں رہنے والے تمام سسٹم خراب ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ پر مداخلت مسلمان برداشت کر رہا ہے، محمد رسول اللہ پر مداخلت مسلمان برداشت کر رہا ہے، مرد برداشت کر رہا ہے، عورتیں برداشت کر رہی ہے. میری مائیں اور بہنیں، عقل کوٹ کے اندر دعوت و تبلیغ کے اگر اجتماعات ہوتے ہیں آپ وقت بنا کر ضرور جاؤ اور بیٹھو. باہر سے علماء کرام آتے ہیں، وہ بھی علماء حق آتے ہیں. آپ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے جاؤ اور بیٹھو. اور بھی شہر کے علماء کرام اپنے اپنے محلے میں نظام بناتے ہیں. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ ان کے نظام میں جا کر بیٹھو، تقریریں علماء کرام کی سنو. ایک نئی بات جو آپ آج تک کبھی نہیں سنے، ایسی باتیں اگر آتی ہیں تو پھر اس کو صحیح کرنے کے لیے علماء تک آپ رابطہ قائم کریں. باپ کو واسطہ بنا کر، بھائی کو واسطہ بنا کر، شوہر کو واسطہ بنا کر، بیٹے کو واسطہ بنا کر. ورنہ یاد رکھو، مردوں سے میں کہتا ہوں، آج تمہارے سے کہنا پڑتا ہے، تم کعبۃ اللہ کے غلاف کو یہ جملہ یاد رکھنا، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہ جملہ تم کو سمجھ میں آ جائے گا. تم کعبۃ اللہ کے غلاف کو برقع بنا کر استعمال کر لیں،
اگر تمہارا عقیدہ صحیح نہیں، اس برقعے کے اندر رہنے والی عورت کا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ عقیدے اچھے رکھو، اعمال اچھے رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، بغیر کیا ہو رہا ابھی؟ بند کرو۔ کیا ہے مولانا، آپ ہی ایسا کریں تو کیسے؟ عقیدے اچھے رکھو، اعمال کی پوری حفاظت کرو، ایک وقت کی نماز نہ چھوڑو، اور ایک وقت ایک دن تلاوت نہ چھوڑو، صبح شام استغفار اور درود پاک کی کثرت، اللہ کا ذکر کرتے رہو، بغیر کسی شرعی ضرورت کے تمہارا قدم گھر سے باہر نہ پڑے، یہ فتنوں کی جڑ ہے۔ مرد باہر جاتا اور آتا اس کا وہ نظام ہے، عورت اگر باہر جا کر آتی ہے تو خود امام غزالی نے لکھا ہے کئی مردوں کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے ایک عورت کے باہر جا کر آنے پر۔ اس لیے اپنے ماحول کو پاکیزہ بناؤ، ادب اخلاق سے رہو، صبر اپنے اندر پیدا کرو، برداشت اپنے اندر پیدا کرو، درگزر کرنے کا مزاج اپنے اندر پیدا کرو۔ میں تمام عنوانات کا ہیڈ لائن تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، ایسی زندگی کرو، ایسی زندگی کرو کہ تمہارے گھر کے مردوں کو مرنے کے بعد جنت کا مزہ نہیں، زندگی میں تمہارے گھر کے اندر تمہارے ماحول اور تمہاری زندگی کے سائے میں جنت کا مزہ ملے۔ آج میں ہزاروں مردوں کی زندگیاں بتا سکتا ہوں کہ وہ روڈ میں وقت گزارنا چاہتے ہیں، ہوٹلوں میں وقت گزارنا چاہتے ہیں، ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے گھر کو جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت، گھر کو جانا میرے اپنے سکون کو برباد کرنے کے برابر ہے۔ ارے بھائی میری بہنیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ وقت تم گھر کے اندر گزارو گے اتنی زیادہ تمہیں عافیت ملے گی۔ اور اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ فقہ میں صاف لکھا ہے فرائض مساجد میں پڑھو، سنن و نوافل گھر کے اندر پڑھو۔ اس کا مطلب مسجد کو آؤ، فرض پڑھ لو، پھر اب اپنے گھر کو چلے جاؤ۔ سنت بھی اگر پڑھنا ہے تو اپنے گھر کے اندر پڑھو۔ کیا وہ اللہ جو فرض مسجد میں پڑھنے کا حکم دیتا ہے سنت مسجد میں پڑھنے کا حکم نہیں دے گا؟ نوافل مسجد میں پڑھنے کا حکم نہیں دے گا؟ گھر میں پڑھنے کا حکم اس لیے دے رہا ہے، اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ کہ نماز پڑھنے سے تمہارا گھر بھی مسجد کا ماحول بن جائے گا، دوسرا گھر والوں کے ساتھ وقت زیادہ گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ ہمارے گھر کے مرد ہمارے گھر میں دلچسپی کے ساتھ اگر زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہے تو ہم کو ویسے ہی با اخلاق بن کر بھی زندگی گزارنا ہے۔ لیکن میری مائیں اور بہنیں مجھے معاف فرما دیں کہ تمہارے درد کو میں کتنا بیان کروں کہ تم لوگوں نے ماحول کو اتنا خراب کر رکھا ہے کہ گھر کے اندر مرد کا سوائے رات کے 4-5 گھنٹے کے علاوہ مزید وقت گزارنا جہنم سے بدتر ہو چکا ہے۔ تم اچھے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں سے انخلاف کا فیصلہ کریں گے۔ عقیدے اچھے رکھو، عقیدے۔ وقت ہوتا تو میں اپنے مقدمے کو یہاں تک لا کر جوڑتا۔ دشمنوں نے پلان بنایا ہے جتنا ہو سکے اسلام کے مردوں کو جان سے مارنے کی کوشش کرو، عورتوں کو مت مارو بلکہ ان کے عقیدے خراب کر دو، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہاں مرنے سے اتنا نقصان نہیں آئے گا جتنا تمہارے عقیدے خراب ہونے سے نقصان آئے گا۔ قادیانی فتنوں میں عورتیں مبتلا ہیں، شکیل بن حنیف کے فتنے میں عورتیں مبتلا ہے، گوہر شاہی کہتے، انہیں گوہر شاہی نہیں گوبر شاہی، عورتیں مبتلا ہیں۔ شرم آتی ہے، افسوس ہوتا ہے، اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے ایمان، اس کی قدر کب معلوم ہوتی؟ معلوم کب ذرا بولیے؟ ادھر جسم سے روح کا رشتہ کٹ ہوتے ہی 1 سیکنڈ بھی نہیں گزرے گا اس سے پہلے ایمان کی قدر معلوم ہو جائے گی۔ کٹ ہوتی لوگ بولتے قبر کو گئے تو معلوم ہوتا، حشر میں معلوم نہیں، مرتے ہی معلوم ہو جاتا۔ ہمارے پاس
گھروں کی شکل میں جو دولت تھی وہ دولت یا ایمان کی شکل میں جو دولت تھی وہ دولت، اس کا نتیجہ نکلے گا مرنے کے 1 سیکنڈ کے بعد۔ انشاءاللہ پھر کبھی مجھے موقع ملے تو میں زیادہ وقت کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھوں گا۔ مجھے امید ہے کہ بات کو سمجھی بھی ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی عمل بھی کرے گی۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اور انشاءاللہ تعالی یہ گزارش قابل قبول بھی ہے۔ آج کل پیسہ ہے نا، کالا دھن، وہ مردوں سے زیادہ عورتوں کے پاس ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو یہ کالا دھن ناجائز پیسے ہی کو نہیں بولتے، سمجھ میں آئی بات ہے؟ ایک چھپے ہوئے پیسوں کو کہا جاتا ہے کالا دھن۔ حکومت کیا کہتی ہے؟ ماں اور بہنوں کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آگے میدان میں آنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتوں میں چندہ ہوتا تھا۔ کیا مولانا؟ بخاری شریف کی روایت ہے نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو بھیج کر دینی مسائل کے حل کے لیے چندہ وصول کرتے تھے، یہاں تک کہ سیدنا بلال کہتے ہیں کہ چادر پھیلائی جاتی تو عورتیں درہم و دینار کے ساتھ ساتھ اپنے زیورات تک ڈالتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ زیورات نیا سسٹم نہیں ہے، ہر دور میں عورتیں زیور پہنتی تھی۔ تو آپ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ ایک اچھا موقع ماں اور بہنوں کے سامنے اس وقت آیا ہے۔ شولاپور میں ایک مسجد ہے، مسجد کا نام مجھے بہت پسند آیا، مسجد خاتم النبیین، بہت پیارا نام ہے، سمجھ میں ہی بات۔ خاتم النبیین میرے آقا کی خاص صفت ہے، اس صفت میں تو کوئی نبی بھی شامل نہیں ہے، خاتم النبیین۔ اور اس نام سے ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ آج صبح کو میں وہیں پہنچا، سب سے پہلے حاضری دیا مسجد میں، اور ایک بہت بڑی جگہ خریدی بھی جا رہی ہے، کیونکہ مسجد کی جتنی جگہ ہے اتنی جگہ کافی نہیں ہے، کیونکہ مسجد کے ساتھ ساتھ وہاں پر تحفظ ختم نبوت کا بھی ایک بہترین کام ہو رہا ہے اور آگے ہونا بھی ہے۔ مزید 5000 اسکوائر فٹ بازو کی لیے ہیں، 1 اسکوائر فٹ کی قیمت 1200 روپے، 1200 روپے ہے، اور ایک مسلح کی قیمت 6000 روپے ہے۔ اور اتنی عورتیں ماشاءاللہ آئی ہیں، رسیدیں بھی رکھی ہوئی ہیں اور چادر بھی بچھائی گئی ہے، جاتے باکس بھی رکھے ہیں۔ ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، خود کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، دادا دادی نانا نانی کی طرف سے 1200 روپے یا 6000 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی 1 اسکوائر فٹ کا بدلہ اللہ تعالی جنت میں پورے محل کی شکل میں دے گا، کیونکہ مسجد ہی ایسی چیز ہے، پوری مسجد بنائیں گے تب بھی پورا محل ملے گا، ایک چھوٹا سا اسکوائر فٹ کا ٹکڑا بھی لے کر دیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ پورا محل عطا فرماتے ہیں۔ ضرور عمل کرے، کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، جتنی اپنی طاقت ہے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائے۔ آپ کر دیجیے۔